ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم أو كما قال الله تعالى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر اور میرے ہم سفر ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ایک صحابی کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ آج وہی طرح ایک واقعہ اور ایک لیکچر اور ویڈیو اسی پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ قیامت کے دن اور مرنے کے بعد کم از کم میں اللہ کے سامنے یہ جواب دہی دیتا ہوں کہ میں نے اس سوشل میڈیا اور اس فتنوں کے دور میں نے اپنے لیے یہ کام پسند کیا تھا۔ اس لیے شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پوری کی پوری ویڈیو میں اسی طرح بناؤں گا کہ اپنے اکاؤنٹ سے اچھی چیزیں اپلوڈ کریں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو آیات مبارک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کیا اور ایک وعظ کیا کہ اے مسلمانوں، اپنی بیوہ عورتوں کی نکاح کرو، اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے ان کے ساتھ جو نیک بخت ہوں۔ اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ گنجائش والا اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنے اچھی بات کی کہ جو آپ میں غریب اور فقیر اور تنگ دست ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے ذریعے سے تنگ دستی سے نجات اور ان کے لیے فراخیہ پیدا کرتی ہے۔ بیوہ عورت وہ عورت جس کے شوہر اور خاوند مر چکا ہو تو وہ اپنے شوہر کی ذل عاطفیت اور ان کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے، تو معاشرے میں ان کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی۔ وہ ہر جگہ میں وہ دھکے کھاتے ہیں، ہر جگہ میں وہ بری سے بری نام میں وہ پکارا جاتی ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی ان پر افسردگی کرنے والے ہے، نہ کوئی ان کی یار و مددگار ہے، نہ کوئی اس کا مربی اور نہ کوئی اس کا پرسان حال ہونے والا ہے۔ یعنی وہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی حال دریافت کرے، ان کی مشکلات کے بارے میں وہ سوچ کرے، فکر کرے، وہ دریافت کرے، لیکن وہ عورت اور بیوہ جو مشکلات میں ڈوبی رہتی ہے، مخالفین کے ستانے، تنگ کرنے، ان کے بے حمایتی اور بے حامی ہونا اور ان کے بے محافظی اور حفاظت نہ ہونا، ان کے لیے یہ ان کی مشکلات میں سے ہوگا۔ وہ روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی تکالیف میں ہوں گے۔ یہی حالت میں اگر کوئی شخص اس بیوہ کی خدمت کرتے، انسان ہونے کے ناطے اور اسلامی فریضہ ادا کرنے کے ناطے وہ اس کا اچھی طرح معاون اور مددگار ثابت ہو جائے، تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا اجر اور آخرت میں ان کا نعم البدل ان کو ملے گا۔ تو اس لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشحالی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے خوش ہو جاتی ہے جو ان بیواؤں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور وہ کسی کو محتاج نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالساعی فی سبیل اللہ۔ جس شخص، جو بندہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مشکلات دور کرنے میں وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا کالساعی فی سبیل اللہ،
یہ اس شخص کی طرح ہے جو فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ اور فرمایا کالقائم لا یفطر، ایسا قیام کرنے والا جو سست روئی نہیں کرتی، ایسا قیام کرنے والا جو تک کا نہیں جاتا، اور کالصائم لا یفطر، اور ایسا روزہ رکھنے والا جو افطار نہیں کرتے۔ تو دیکھیں اتنے اجر ان کی خدمت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آئے ہم بھی اور آپ بھی انکار خیر میں اپنے محلے کے اندر، گاؤں کے اندر اور اپنے ارد گرد ان لوگوں کے تلاش کریں، ان کی خدمت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، ان کی خدمت کرنا سنت نبوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم ایسے نماز گزاروں میں سے ہوں گے جو اپنی نمازوں کو ان کو نہیں تکا کرتی، جو اس نمازوں کی وجہ سے سست نہیں ہو جاتی، جو ایسے افطار اور رمضان رکھنے والے ہوں گے جو روزے رکھنے سے وہ سست نہیں ہو جاتی۔ تو آئے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ان لوگوں کی مدد کرنا ہماری فریضہ ہے، ہم اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کے حامی اور ناصر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔